الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے آج کا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التقویٰ ہا ہونا، اور دل کی طرف اشارہ کیا، جبکہ قرآن میں سورہ شمس میں آتا ہے کہ ہم نے نفس کو فجور اور تقوی الہام کیا۔ حدیث شریف سے تقوی کا محل دل ہے، جبکہ قرآن پاک سے تقوی نفس میں ہے۔ ان دونوں کی تطبیق کیسی ہو سکتی ہے؟ تقوی اصل میں ایک کیفیت ہے جو دل میں اگر پائی جائے تو انسان کا دل ہر وقت برائی سے بچنے کی فکر میں ہوتا ہے۔ یہ کیفیت دل میں ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں پر ہے۔ جہاں تک سورہ شمس کی بات ہے تو سورہ شمس کے اندر جو الفاظ ہے وہ اس طرح ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی جو انسان عمل کرتا ہے تو دو قسم کے اعمال ہوتے ہیں، یا وہ اللہ پاک کی نافرمانی کے ہوتے ہیں، اور یا پھر یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے مطلب فرما برداری کے احکام جو ہوتے ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں، جو اعمال ہوتے ہیں، وہ تقویٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ فجور ہے۔ بس یہ دونوں قسم کی صلاحیتیں نفس کو القاء ہو گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں قسم کی صلاحیتیں نفس کو القاء ہو گئی کہ نفس فرما برداری بھی کر سکتا ہے، نافرمانی بھی کر سکتا ہے۔ فرما برداری کی صورت میں یہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، نافرمانی کی صورت میں نفس امارہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو انسان نافرمانی اختیار کرتا ہے تو اس کا ایک سیاہ داغ دل پہ لگ جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لے تو پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، ورنہ پھر رہ جاتا ہے۔ اس سے پھر اور داغ بھی لگ سکتے، اور بھی لگ سکتے، حتیٰ کہ دل بالکل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ پھر نصیحت کو قبول کرنے والا دل نہیں ہوتا۔ دوسری طرف یہ جو انسان اچھا عمل کرتا ہے تو اس کا اثر بھی دل پر پڑتا ہے، مزید اس کے لیے اچھے عمل کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان جس وقت کوئی اچھا عمل کرتا ہے اس کا فوری اثر یہ ہوتا ہے، اجر یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے دوسری نیکی آسان ہو جاتی ہے، اور جب برا عمل کرتا ہے تو اس کے لیے فوری نقصان یہ ہوتا ہے کہ دوسرا برا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ تو دل کی وہ حالت بدلنا کہ اس میں خیر کی قوت آ جائے، یہ تقویٰ ہے۔ اور دل میں مطلب جو ہے نا وہ یہ شر ہے، مطلب جو ہے نا وہ تو دوسری چیز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو ہے نا اسٹیج جو ہے نا وہ تقویٰ دل میں کرتی ہے، یعنی وہ جو کیفیت موجود رہتی ہے، جبکہ انسان کا جو عمل ہے وہ تو مسلسل چل رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں بات کر رہا ہوں تو بس وہ بات گزر گئی، مطلب وہ اسٹے نہیں کر سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ میں اب جیسے مثال کے طور پر میری بات جو ہے وہ ابھی حال ہے، پھر ماضی بن گیا، تو مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹے تو نہیں کر سکتی، جبکہ وہ کیفیت دل میں اسٹے کر سکتی ہے۔ تو جو اسٹے کرنے والی کیفیت ہے، جو برقرار رہنے والی کیفیت ہے تقویٰ کی، وہ دل میں ہے، اور جو عمل کرنے والی کیفیت ہے وہ نفس میں ہے۔ اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے نفس کو اگر ہم کنٹرول کر دیں، کنٹرول کرنے سے مراد یہ کہ دو قسم کا کنٹرول ہوتا ہے۔ ایک کنٹرول یہ ہوتا ہے کہ انسان کو شریعت نے جو حکم دیا ہے، اگر نفس نہ چاہے پھر بھی اس کو کرے، یہ شرعی مجاہدہ ہے۔ یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ انسان کا جو دل ہے یہ شرعی مجاہدہ کر کے مطلب
وہ یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیا اللہ پاک کا حکم مان لیتا ہے، اور یہ مسلسل ہوگا، یہ تو کرنا پڑے۔ ایک اختیاری مجاہدہ ہوتا ہے جس سے نفس کے خلاف جب کیا جاتا ہے تو نفس اس کے ساتھ عادی ہو جاتا ہے، مطلب اس مشقت کے ساتھ عادی ہو جاتا ہے۔ تو جب مشقت کے ساتھ عادی ہو جاتا ہے تو شرعی مجاہدہ پھر مجاہدہ نہیں رہتا، پھر اطمینان کے ساتھ انسان جو ہے نا مطلب ہے عمل کرتے رہتے ہیں، یہ وہ نفس مطمئنہ والی کیفیت کی طرف جانے والی بات ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نفس کا جو علاج ہے وہ تو مجاہدہ ہے، اور دل کا جو علاج ہے وہ ذکر اللہ سے، کیونکہ وہاں کیفیت اسٹے کرتی ہے، تو دل سے جو گندگی نکالنے کا عمل ہے وہ تو ذکر کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں مزید نہ آئے، یہ نفس کی اصلاح سے ہوگا، اس میں مزید نہ آئے یہ نفس کی اصلاح سے ہوگا۔ لہٰذا نفس کی اصلاح کر کے ہی آپ ذکر کی وہ صلاحیت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اگر نفس کی اصلاح نہیں ہوگی تو آپ ذکر سے اس کو صاف کرتے رہیں گے، مزید آتا جائے گا۔ جیسے کہ ایک حوض ہے، اس حوض میں کئی نہریں آ رہی ہیں اور وہ گندگی کے ہیں، تو آپ اس حوض کو اس وقت تک پاک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ نے وہ نہروں کو جو گندگی آ رہی ہے اس کو بند نہ کریں یا اس کو صاف نہ کریں، ورنہ آپ اس کو صاف کرتے رہیں گے وہ مزید آتا جائے گا، صاف کرتے رہیں گے مزید آتا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جب تک آپ نفس کی اصلاح نہیں کریں گے تو دل میں تقویٰ کی وہ کیفیت برقرار نہیں رہ سکتی۔ ہاں نفس کی اصلاح بھی ساتھ کر لیں تو سبحان اللہ پھر اس کے بعد آپ کے دل کی حالت برقرار رہ سکتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور یقیناً تباہ و برباد ہوگا جس نے اپنے نفس کو بستر کھلا چھوڑ دیا، مطلب ہے کہ وہ جو کرتا رہا وہ کرتا رہا۔ تو یہ جو مطلب ہے، جبکہ دل کے بارے میں فرمایا کہ جب دل ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے، کیونکہ دل میں قوت عازمہ ہے، تو اس سے وہ کیفیت جنریٹ ہوتی ہے، مطلب وہ کیفیت جو اس میں ہے اس سے اثر تمام چیزوں پہ پڑتے ہیں۔ لہٰذا دل نفس سے ٹھیک ہوتا ہے اور نفس سے سارے اعمال پہ ٹھیک ہوتے رہتے ہیں، یا آپس میں ان کے انٹریکشن سے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ان تمام چیزوں کی سمجھنے کی اور اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔